हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम यार मदद। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के खैरियत से होगे। तो भाई आज तो हम बात ज़रूर करेंगे, पर इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। पहले आप लोग ये वीडियो देखो, उस वीडियो के बाद में हम बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा जो थी ना हज़रत खदीजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी थी और 2 दफ़ा बेवा हो गई थी। एक औरत बेवा भी हो और कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा, और आपसे उम्र में 15 साल ज़्यादा भी हो और आपकी उससे हो जाए शादी, तो आप कहोगे यार कर ली, मजबूरी थी, यही कहोगे ना। और अगर वो मर गई तो आप कहोगे चलो खुद से ही ये दुनिया से चली गई ताकि अब कोई अच्छा रिश्ता तलाश करूंगा। और अगर वो बेवा मर गई और उसके बाद आपको कोई खूबसूरत कंवारी लड़की भी मिल जाए, फिर तो उस बेवा को कभी भी याद, बोलो भाई, नहीं करोगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के जवान थे और बेवा औरत से शादी की है, 2 दफा बेवा होने वाली, और उम्र में 15 साल बड़ी, और आप कंवारे, खूबसूरत, जवान। और फिर उनकी डेथ के बाद, उनके इंतकाल के बाद कंवारी से भी निकाह हुआ, तलाक याफ्ता से भी हुआ, जवान से भी हुआ। क्यों? हजरत खदीजा से मोहब्बत किसकी वजह से थी? अरे बोलो ना यार, अल्लाह की वजह से। पता चला अल्लाह की वजह से अगर मखलूक से मोहब्बत होगी तो वो मोहब्बत भी पायदार होती है, क्योंकि उस मोहब्बत में नफ्स की आमेजिश नहीं होती, वो पायदार मोहब्बत है। तभी तो हजरत आयशा भी हैरान होती थी कि या रसूल अल्लाह, आप अभी तक खदीजा को याद करते हैं, सुर्ख जबड़े वाली बूढ़ी औरत, अल्लाह ने आपको जवान औरतें दे दी, उसको नहीं भूलते आप। आयशा फरमाती है मुझे जितनी गैरत खदीजा से आती थी इतनी किसी और से, बोलो भाई, नहीं आती। देखो किसी की 2 बीवियां हो, खूबसूरत हो, एक बदसूरत हो, एक खूबसूरत हो, 4 हो फर्ज करो, तो उनमें एक सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, तो बदसूरत बीवी को सबसे ज्यादा जेलिसी किससे होगी? खूबसूरत से। और जो उससे भी ज्यादा बदसूरत है उसको कहेगी अच्छा ये भी है, ताकि इनको देखेंगे तो मेरे मियां मुझे देख के खुश होंगे। तो लेकिन हजरत आयशा का मामला क्या है? बरक्स है। हजरत आयशा फरमाती है मुझे किसी ज़ौजा से यानी गैरत का मतलब क्या है कि सोखनों में जो एक होता है फितरी तौर पर, लेकिन हजरत आयशा फरमाती है मुझे सबसे ज्यादा गैरत किस पर आती थी? खदीजा पर, क्योंकि नबी के दिल से खदीजा निकल नहीं रही थी। मुझे पता था कि खदीजा की जगह नबी के दिल में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये मैं दिल में जगह बनाती हूं नबी के, मगर उतनी ही जगह किसने बनाई हुई है? खदीजा ने बनाई हुई। तो क्यों? इसलिए कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी को मोहब्बत किसकी वजह से थी? अल्लाह। क्यों? हजरत खदीजा ने नबी का साथ उस वक्त दिया जब कोई नबी का साथ देने के लिए तैयार, बोल लो ना यार, नहीं था। कुरान कह रहा है ववजदका आइलन फागना, हमारे नबी मिस्कीन थे, गरीब थे, हजरत खदीजा की वजह से आपकी गुर्बत और मस्कनत दूर हो गई। हजरत खदीजा मालदार थी, शौहर के साथ ताउन किया उन्होंने। कि अल्लाह के रसूल, आपके चचा हजरत अबू तालिब को आपसे बड़ी वालिहाना मोहब्बत थी जी, बड़ा प्यार था। चूंकि वालदा के बाद फिर दादा, दादा के बाद फिर आपको चचा ही ने संभाला, सैयदना अली अल मुर्तज़ा के वालिद गिरामी ने। तो उस रिवायत में ये अल्फाज मौजूद हैं कि सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी, उनको ये मोहब्बत फ़ायदा देगी? आपने फरमाया ज़रूर फ़ायदा देगी, और वो उखरवी अज़ाबात में से सबसे हल्का। आपने फरमाया कि आपको ऐसे जूते पहनाए जाएंगे यगली दिमागहू का गलियल हमीम, जिससे आपका दिमाग ऐसे खौलने लगेगा जैसा कि हंडिया में चूल्हे पर रखो तो उसमें पानी खौलता है, लेकिन वो ये समझेंगे सबसे ज़्यादा अजियत और तकलीफ मुझे दी जा रही। जो मुशरिकों का माशरा हजूर को सादिक मानता था, वो खदीजा को ताहिरा कहता था। जो पलीदों के माशरे से अपने आप को ताहिरा कहलाती हो उसे बतूल की मां कहते हैं। उस बीवी को कहते हैं मलिका। लुटेरों का इलाका, भूखे लोग, खजूरों से कभी पेट नहीं भरा,
रस्ते में डाके खदीजा के माल को लूट लेते, एक एक ऊंट हंका के ले जाते। चोरों की चकारियों से तंग आकर मलिकतुल अरब ने सरदार अरब हजरत इमरान की कचहरी में आकर हाजिरी दी। पाक बीबी खदीजा सरदार की खिदमत में आई। सरदार अरब ने इज्जत और तौकीर के साथ मसनद दी। खदीजतुल कुबरा ने गुफ्तगू शुरू की, सरदार अरब, मैं तेरे शहर की सबसे बड़ी ताजर हूं, सरदार होने के नाते तेरा फर्ज है मेरे माल की हिफाजत कर। टक्के टक्के के चोर मेरे माल को चुरा लेते हैं, मेहरबानी कर, हिफाजत कर, कोई मुनासिब बंदोबस्त फरमाओ। सरकार अबू तालिब ने अगले दिन मक्के में ऐलान करवा, मक्के वालों, आज फिर खाना अबू तालिब के घर है। आज वो कहे जैसे कभी कभी खिलाना हो। कभी कभी मक्के वालों के घर पकता था, बाकी सैयदों के दरवाजे से जाता था। रोटी आज भी सैयदों का सदका मिलती है अगर उम्मती हलाल ज्यादा हो। सरकार अबू तालिब की तरफ से ऐलान हुआ, कल रोटी फिर सरकार इमरान के घर। गोश्त और रोटी का एहतमाम हुआ, पूरा मक्का खाना खाने आ गया। रोटी खा के फारिग हुए, अबू तालिब ने तकरीर शुरू की, हाँ भाई गरीबों, पूरे मक्के में या खदीजा का घर अमीर था या इमरान का घर, बाकी तो कर्जे माफ करा करा के गनी बनते रहे। सरदार ये थे, सखी ये थे। गरीबों, आओ अपनी गुर्बत खत्म करो। अबू तालिब तुम्हारे लिए कैसी स्कीम लेकर आया, आज के बाद तुम गुर्बत का रोना नहीं रहोगे। उनके सरकार क्या हुआ, गुर्बत दूर करनी है पर काम नहीं करना। सरकार ने फरमाया घर बैठे बैठे। उन्होंने कहा जी तरीका, फरमाया खदीजा के पार्टनर बनोगे, खदीजा के पार्टनर बनोगे। उन्होंने खदीजा तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं किसी छापड़ी वाले से कहूं कि PIA से पार्टनरशिप कर। पब्लिक परेशानी उसका, सरदार तेरे चेहरे में मजाक जुड़ता नहीं। हम पूरे मक्के वाले अपनी सारी जायदाद बेच भी दें, फिर भी उसकी बराबरी मुमकिन नहीं। आप कैसे फरमाते हैं? अबू तालिब ने फरमाया घबराओ नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले आओ, ये अपनी हैसियत के मुताबिक मुनाफा देगी। एक ऊंट ले आओ, काफिला वापस आ जाएगा, 2 ऊंट ले जाना। तो जो है एक बकरी ले आओ, काफिला वापस आएगा, 5 बकरियां ले जाओ। कुछ गरीबों की गर्दनें अभी झुकी हुई थी कि इमरान फिर बोला, मुर्गी भी है तो ले आओ, काफिला वापस आएगा, बकरी ले जाना। एक मेरे जैसा बंदा भी बैठा था, उसे ज्यादा बोलने का शौक था, वो खड़ा हो गया, अंडे ला सकते हैं? इमरान ने हंस के फरमाया तू अंडे ले आई, काफिला वापस आएगा, तुझे भी इनाम मिलेगा। रईसतुल अरब को अभी तक इमरान की स्कीम समझ नहीं आई, परेशान थी, खाना पल्ले से खिला दिया, पार्टनर मेरा बना दिया। खैर जितना कुछ देने के लिए कहा इतना तो मैं सदका खैरात कर देती हूँ। खदीजतुल कुबरा को अभी तक जनाब इमरान की स्कीम की समझ नहीं आई। सारी रात बिस्तर पे सोचती रही सरदार मक्का ने क्या किया। फिर यह कह के अपने आप को तसल्ली देने लगी, सरदार कभी हिकमत से खाली काम तो करते नहीं। और आखिरी फिक्र अपने आप से कह गई, सो जा खदीजा, कहां जहनियत अबू तालिब और कहां तेरा छोटा सा दिमाग। इतने बड़े सरदार की हिकमत अमली भला तेरी समझ में आती है? सुबह होगी, इमरान की हिकमत अमली को समझ लेंगे। सुबह उठी, लोग आए, माल जमा हो गया। तीसरे दिन खदीजा का काफिला जाने लगा, ऊंट रवाना होने लगे। खदीजतुल कुबरा ने मंजर देखा कि लुटेरे चोर नेज़े लेकर हिफाजत करने के लिए एक दूसरे से कह रहे, खबरदार, जैसे किसी ऊंट को छेड़ा, यही हमारा माल जा रहा है। अंडे वाला भी कह रहा था हमारा माल है।
ادھر توجہ میری جان ہے میرا عزیز، فرنٹ لائن والے توجہ، یہ رسول کے فرنٹ لائن والے ٹھیک ہوتے آج کام خراب نہ ہوتے۔ قافلہ واپس آیا، پہلے سے 5 گنا زیادہ رئیست البلد کو منافع ہوا۔ شریف شہزادی نے اصل مال ایک طرف رکھا، منافع کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنا، ایک عمران کا ہدیہ۔ 70 غلام تھالوں کے اندر زر و جواہرات سجا کر، حریر و دیبا کے پردے اوپر ڈال کر، قطار اندر قطار ملکہ انجیل کے ساتھ چلے۔ مخدومہ دارین ان کے درمیان میں اس طرح سے چلی جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان جھرمٹ کے اندر تشریف لے کر جاتا ہے۔ پردہ ہوا، شہزادی تشریف فرما ہوئی اور رئیس مکہ کو دیکھ کے کہا بہت شکریہ، آپ کی حکمت عملی نے تو قیامت تک کے لیے میری تجارت کو بڑی حفاظت دے دی، میں شکریہ کے طور پہ کچھ ہدیہ لائی تھی، قبول فرمائیے۔ اس نے ہدیہ آگے کیا، عمران اٹھ کے کھڑے ہوئے، دستار درست کر کے کہتے ہیں بیٹی ہاشمی احسان کر کے اجرت نہیں لیتے۔ سرکار ہوا کیا؟ بیٹی ہم ہاشمی خدمت کر کے اجرت نہیں لیتے۔ دوپٹہ سنبھال کے خدیجہ اٹھی، سرکار کنیز نے بھی کچھ ایسی ہی طبیعت پائی ہے، میں بھی مفت احسان قبول نہیں کرتی۔ 2 سرداروں کے درمیان گفتگو تکرار پکڑ گئی۔ خدیجہ کہتی تھی احسان کیا ہے ہدیہ قبول کریں، ابو طالب کہتے تھے میری نسلوں کی توہین ہے، احسان کروں اور اجرت لوں۔ سردار تھے، سردار تکرار ایک بات پہ ختم ہو گیا کہ کوئی تو حکم کرے۔ فرمائیے لے جاؤ زر و جواہر، میرا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، یتیم تھا، ہم نے اسے پالا تھا، بہت شریف ہے، ایماندار، گارنٹی ہماری ہوگی، اپنی تجارت کا کچھ مال اسے دو تاکہ وہ تجارت کے نشیب و فراز دیکھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ سرداروں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اگلی صبح اپنے بھتیجے کو پہلا انٹرویو دلوانے کے لیے ابو طالب لے کر چلاؤ، واللیل کی زلفوں میں کنگھی کر کے جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے چلے، اور راستے میں شفیق چچا تسلیاں دے رہا تھا، بہت اچھی ہے، زبان کی بہت اچھی ہے، ہم اس خاندان کو بڑا پرانا جانتے ہیں، عربوں میں شرافت یہ تمہارے گھر پہ ہے یا ان کے گھر پہ؟ شریف شریف سے ملنے چلا، لازوال سے ملنے چلا۔ جیسے ہی آپ پہنچے دروازے پر آ کر رک گئے، حریر و دیبا کے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، جمال مصطفی کی کرنیں ملکہ انجیل کے محمل سرا میں پہنچی، نرم بستر پر خوشبو مصطفیٰ کو محسوس کر کے کوئی اتنے شان سے اٹھی خدیجہ، اور اٹھتے ہی کنیزوں کو ڈانٹنے لگی تم نے جگایا کیوں نہیں؟ سردار نے آنا تھا، عمران نے کہا وہ دروازے پر ہے، بغیر نالین کے دوڑی، اور اب جب پردے سے پردے کے باہر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر ابو طالب کے پہلو میں کھڑی ہوئی نظر۔ ابو طالب بولتے خدیجہ جواب نہیں دے پاتی، جی جی، نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر، تو تم کتنا مال بھیجو گی؟ سارا۔ نوجوان جانتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ خدیجہ چاہتی تھی کہ میرا امپریشن پڑ جائے کہ کتنی امیر ہوں۔ بہت بڑا قافلہ تیار ہوا، اپنے غلام میسرہ کو بلایا، میسرہ تو نے کچھ نہیں کرنا، اونٹ کی رسی تک نہ پکڑنا، چپ کر کے ساتھ جا، صرف اس کی کردار پر نظر رکھ کہ عبداللہ کا بیٹا ہے کیسے، اور دیکھو قافلہ بعد میں آتا رہے، کوئی خاص خبر تمہارے پاس ہو تو پہلے آ جانا۔ قافلہ گیا، شام میں تجارت ہوئی، قافلہ واپس آیا۔ مکے کے باہر قافلے پڑاؤ کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی اور عربوں کی عادت۔ قافلہ رک گیا،
اور میسرہ دौڑا دौڑا آ گیا. بےتابی سے خدیجہ پہلے سے منتظر تھی. کرسی پہ شہزادی تشریف فرما ہوئی, پردے کے پیچھے چہیتا نوکر کھڑا ہوا. بےتابی سے خدیجہ چاہتی ہے کہ یہ بولے, نوکر چاہتا ہے مالکن اجازت دے تو بولوں. دونوں بےتابیاں اکٹھی شروع ہوئی. بی بی نے پوچھا اور سوال نے میسرہ کو چونکا دیا. مصطفیٰ کے عیب بیان کرو. آج بھی جہاں رشتہ کرنا ہو فضائل نہیں پوچھے جاتے, عیب ہی پوچھے جاتے. منڈے کوئی عیب تو نہیں یا کی کر دے, عیب بیان کرو. میسرہ کہنے لگا بی بی کائنات میں عربوں سے زیادہ شجاع کوئی نہیں, عربوں میں ہاشمیوں سے زیادہ کریم کوئی نہیں, ہاشمیوں میں عبد المطلب کے گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں. قرآن مجید کی قسم, اللہ میں عباس کی قسم, اس سے بڑی قسم تو کوئی ہے نہیں. ان سے زیادہ کریم کوئی نہیں, ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں. ہاشم کی پوری اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. اور اس کے در نایاب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بی بی فرماتی ہے میسرہ میں نے پوچھا ہے عیب بتاؤ. کہنے لگا خالق کا عظیم ہے, خلق کا کریم ہے, گفتار کا صدیق ہے, رفتار کا شریف ہے. بی بی نے کہا میں نے پوچھا ہے کوئی عیب بتاؤ. کبھی بھی جہاں پہ قدم رکھتا ہے اس قدم کی برکت سے برکتیں پھیل جاتی. جس پتھر کو اس کی جوتی چھو لے عقیق یمنی بن جاتا ہے. جس گلی سے گزر جائے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. جس طرف مڑ جائے بادل اس کے سر پہ سایہ کر کے چلتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے کہا کوئی عیب ہے تو بیان کر. کبھی بھی کریم اتنا ہے خود آخر میں کھاتا ہے, پہلے ساروں کو کھلاتا ہے. بی بی نے فرمایا عیب بتاؤ. کبھی بھی سفر میں پسینہ آتا ہے, پسینے میں بدبو ہوتی ہے, ہم بدبو کو دور کرنے کے لیے اہل عرب عطریات کا استعمال کرتے ہیں. لیکن تیری عزت کی قسم اس دفعہ سفر میں گرمی بھی تھی, پسینہ بھی آیا, پسینے سے بدبو بھی آئی, لیکن کسی کو عطر استعمال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ اس کے بدن کا پسینہ مشک سے بہتر ہے, عنبر سے اعلیٰ ہے, کستوری سے نرالا. یمن کی جائیداد دوں گی, 5 اونٹ مال سے لدے ہوئے. خوش ہو گیا. میرا ایک کام کر, کیا؟ میرا رشتہ لے جا. حضور نے رشتہ نہیں بھیجا, پہل کی خدیجۃ الکبریٰ نے. پیغمبر رشتہ مانگ لیتے تو 2 خطرے بڑے خطرناک تھے. ایک تو مولوی خطرہ بن جاتے, وہ کہتے جی امیر عورت کو رشتہ بھجوانا سنت رسول ہے. مولوی کو دیکھا نہیں اتنی اتنی میں فریش کر دیتا ہوں, اتنی اتنی بڑی ڈش ختم دوتے, اگلے دن میت ہوئی پئی ہے, اینو موت پئی پئی. مولوی صاحب بس کر, حضور کی سنت ہے سارا ختم کرنا چاہیے. اور کمینیاں تھوڑا ڈالنا بھی تو حضور کی سنت ہے. سرکار اتنا سا ڈالتے تھے سارا ختم کر لیتے تھے. تو جو ڈش میں سنت آزمائے, تیرا مقابلہ کون کرے؟ تو وہی نہیں جو رمضان میں پوری مسواک رگڑ جاتا. سامعین گرامی, پہلی خرابی کرنی تھی مولوی نے یہ کہتا جو امیر عورت دیکھتا رشتہ بھجوا دیتا. میں نے تو میٹھے میٹھے رسول کی سنت پہ عمل کیا. اور دوسری خرابی یہ ہوتی کہ لوگ اگر رشتہ حضور بھیجتے ذہنیت مصطفیٰ پہ شک کرتے کہ دولت دیکھ کے رشتہ بھیجا ہے. مشن پیغمبر کو نقصان ہوتا. میں فکرہ کہتا ہوں لیکن صاحب معرفت کے لیے خدیجۃ الکبریٰ نے عزت مصطفیٰ کی خاطر عورت والے ناز کو توڑ کر اپنا رشتہ محمد مصطفیٰ کو خود بھجوایا. اللہ کی آواز ہے خدیجہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. آج تو نے اپنے عورت ہونے کی پرواہ نہیں کی, اپنا رشتہ میرے محمد کو خود بھجوایا. چاہ میں اللہ قیامت تک قرضہ اتارتا رہوں گا. جب بھی کسی کی شادی ہوگی مولوی پہلے لڑکی سے پوچھے گا پھر دولہا کے پاس. پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا,
وہ ہاں کرے گی تو پھر اس سے پوچھے گا. ابتدائے نکاح انکحتوں سے ہے. میں نکاح کرتی ہوں، مرد قبول کرتا ہے. یہی طریقہ، یہ سنت خدیجہ ہے، یہ سیرت خدیجہ ہے. جا میرا رشتہ لے جا. کیا کیا دوں گی؟ یمن کی جائیداد، 5 اونٹ لدے ہوئے. لاڈلا نوکر تھا میسرا، کہے گا بی بی کام زیادہ ہے، اجرت تھوڑی. خدیجہ حیران ہو کے کہتی میسرا کیا کر رہے ہو؟ یمن کی جائیداد دیکھی ہے؟ کبھی بھی رکھ جائیدادیں، جنت کا وعدہ کر. سمجھ گیا اس گھر میں جانے والی ہے جہاں کم سے کم فقیروں کو انعام میں جنت دی جاتی. رشتہ لے کے چلا، حضور علیہ السلام کے پاس آیا. بازار میں سرکار کھڑے ہو کر کچھ چیزیں خرید رہے تھے. پہلی دفعہ تنخواہ ملی تھی، یوں چیزیں خرید رہے. اور میسرہ نے بات چھیڑی، کیسے خود بخود کہہ دے شادی کرو، ڈائریکٹ تو نہیں، شریف طریقے سے چھیڑتے. اور سرکار طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. سامان خرید رہے؟ اچھا. کس کے لیے؟ فرمایا میری چچی ہے، اس نے اماں کی طرح پالا ہے مجھے. پہلی تنخواہ ملی تھی تو میں نے کہا اس کے لیے ناظر لے کر جاؤں. چچی کو کھلاتے رہو گے یا شادی وادی کا بھی ارادہ ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، شادی تو کرنی ہے. کوئی رشتہ دیکھ لیا؟ فرمایا ابھی نہیں دیکھا. ایک میری نظر میں ہے بڑا اچھا رشتہ اگر کہو. سرکار نے فرمایا بتاؤ. میری مالک ہے؟ نہیں. فرمایا ہاں. وہ کہتی ہے میرے مالک بن جاؤ. میری مالکن کہتی ہے میرے مالک بن جاؤ. چہرہ مصطفیٰ پہ شرم و حیا کی لکیر آ گئی. فرمایا میں چچا سے پوچھوں گا، ابو طالب سے. قرآن کہتا ہے یہ وحی کے بغیر بولتا نہیں. پھر جو تم نہیں بولتے ہو دل میں ہی سوچ لو کہ یہ مصطفیٰ نہیں پوچھ رہا تھا، شاہ جی اللہ پوچھ رہا تھا، اللہ. اور پوچھ رہا تھا ابو طالب کی مرضی. تیری مرضی ہے شادی کروں محمد کی؟ جو بندے چپ کر گئے ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو جی اب اللہ میاں ابو طالب کی مرضی پوچھے گا. جاؤ علامہ اقبال سے پوچھو اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اس نے ہاں کی. قصیدہ سنے سن قبلہ میں نہیں سنا سکتا. حسین وسطہ رکھے تھا نے ہاں کی. اس نے ادھر ہاں کی. مصطفیٰ نے کہا میں سجاؤں گا اسے. بھتیجے کو سجانا شروع کیا. واللیل کی زلفوں میں کنگھی دی. یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساگر، ومن یتوکل اللہ کا عصا، ما داغ اللہ بصرن کا سرما، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی، تاکہ کسی بات نظرے کی نظر نہ لگے. پیغمبر کی پہلی اور آخری بارات چلی. علامہ عباس کی قسم پہلی اور آخری بارات. شادیاں اور ہوئی ہیں، صرف پہلی نہیں آخری بھی. دولہا بن کے محمد صرف بطول کی ماں کے دروازے پہ گیا ہے. باقیوں کی ڈولیاں احترام مصطفیٰ میں وارث گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں. اس فکرے پہ اگر کوئی بندہ نہ بولا میں سمجھوں گا کہ اسے سمجھ نہیں آتی. مولوی کہتے خدیجہ بیوہ تھی. بڑا اتنا پیارا جواب آج یاد کروا کے جاؤں گا چھوٹے بچوں کو، کبھی یہ فکرہ تکلیف نہیں دے گا. یہ بیوہ تھی لیکن فلاں بی بی جب رسول کے پاس آئی تو کنواری تھی. فکرہ غلط ہو چپ کر جانا، اور سچ ہو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں اور قیامت تک ہم کرتے رہیں واہ 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 واہ. حق ادا نہیں ہوگا. جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنا سے سمجھ آئے گی. قرآن لا کے میرے سر پہ رکھو. خدیجہ اکلوتی ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے.
حضرت ابو ہریرہ دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں تب بھی وہ کوئی ایسی روایت نئی نہیں بنا سکتے کہ جیسے ناصر عباس کے دعوے کی تردید ہو جائے اور بطول کی ماں سے یہ عظمت چھین لی جائے. اسے محمد کنوارا ملا, رسول کی دلہن کیا بنی, سرداری نے طواف شروع کر دیا. شوہر سید الانبیاء, 5 سال بعد بیٹی ہوئی سیدۃ النساء العالمین, بیٹی جوان ہوئی, اس کی شادی ہوئی, داماد ملا سید الاولیاء. پھر قبلہ بیٹی کے بچے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ. جن میرے جیسوں کو ترجمہ سمجھ نہیں آیا انہیں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں. شوہر نبیوں کا سردار, بیٹی عورتوں کی سردار, داماد ولیوں کا سردار, نواز جنت کے جوانوں کے سردار. کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کی ماں کے مقابلے پہ کھڑی ہو. شہید فاضل علی کے اللہ درجات بلند کرے. اسی دی چھوٹی امی نو, میں تو اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. تو گائز آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا, میرا کہنا تو یہی تھا کہ جو بی بی خدیجہ کی شان ڈاکٹر علامہ ناصر عباس نے بیان کی نا, وہ تو قابل احترام اور قابل عزت. مولا اسے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ ڈاکٹر اسرار مفتی طارق مقصود اور یہ مکئی حجازی, جہاں اور بھی کوئی یہ کاری ہے جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں, تو اس ویڈیو میں علامہ ناصر عباس نے حضرت ابو طالب کی وہ شان بیان کی ہے. تو بھائی اگر کافر کی شان اتنی بڑی ہوتی ہے تو ایسے مسلمانوں سے بہتر تو وہی کافر ہے. ہم تو وہی ہیں جو حضرت ابو طالب کریں گے, کیونکہ وہ ہمارے مولا کے والد صاحب ہیں اور اس کی عظمت بڑی ہے کیونکہ اس نے 2 بچے پالے ہیں. یہ ہم لوگوں نے یہ ویڈیو پہلے بھی بنایا ہوا ہے جس پہ یہ بیان تھا کہ حضرت ابو طالب نے 2 بچے پالے, ایک محمد بنا اور دوسرا علی بنا. اگر آپ بی بی خدیجہ کو یہ دیکھیں اتنی بار یہ بیوہ ہے, یہ بیوہ ہے, پہلے تو یہ ایسے ایسے کرتا ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سا ہے, یہ اشارہ کرتا ہے اور ہنستا ہے, بولو نا یار. اور یہ تو خود کو نور بھی کہتے ہیں, یہ رسول اللہ کو اپنے جیسا بھی سمجھتے ہیں. اور بی بی خدیجہ آج تو اس ویڈیو میں صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ آل بیت سے گبز رکھتے ہیں, ان سے آل بیت سے ہی دشمنی ہے. ان کے لیے حضرت ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول کے صحابی ہے, اس آڑ میں یہ رسول اللہ کی آڑ میں اس صحابی کو یہ عظمت بتاتے ہیں اور معاویہ کو کاتب وحی بتاتے ہیں. بھائی یہ دیکھو, میرے خیال سے انہوں نے جو کتاب پڑھے ہیں صرف ان کی دفاع میں پڑھا دیں. آج تو انہوں نے بی بی خدیجہ کی شان بھی کتنی کم کر دی ہے, یہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں ضرور دیکھا ہوگا. یہ تو بات سچ کہی علامہ ناصر عباس نے کہ بی بی خدیجہ کے در پر وہ دولہا بن کے گیا ہے, اور دوسرے جو بھی صحابی تھے جو رسول کو بیٹیاں دیتے تھے وہ رسالت کے احترام کی وجہ سے بیویاں لے آئے تھے. تو بتاؤ شان کس کی کتنی بڑی ہے. بی بی خدیجہ سے گبز رکھنا یا اس سے مقابلہ کرنا, پہلے تو دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے ہی نہیں جو بی بی خدیجہ کا مقابلہ کر سکے. اگر ایسے ہی بات کرتے ہو, اگر حضرت عائشہ کی بات کرتے ہو تو کبھی حضرت ام حبیبہ کی بات کر لو, وہ تو اتنے بڑے کافر کی بیٹی ہے, ابو سفیان کی بیٹی ہے, اس کا بھی کبھی ذکر کرو کہ انہوں نے ابو سفیان کی ایک شان میں تعریف کی ہے. نہیں کریں گے کیونکہ وہ بی بی ام حبیبہ تھی ابو سفیان کی بیٹی, اور اس کا کردار ایسا تھا. آج بھی شیعہ اسے سلام کرتے ہیں. ایسی جو بھی بیویاں تھیں ہمارا اس سے سلام ہے. رسول کی گھر والیوں کو ہم بول نہیں سکتے, ہماری کوئی اوقات نہیں. جب مولا نے کہا تو میں نے انہیں معاف کیا اور چھوڑا, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو صرف رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں, یہ تو وہ بھی نہیں کرتے. بی بی خدیجہ کی شان میں یہ اتنے بڑے الفاظ, وہ بیوہ تھی, وہ 2 بار بیوہ تھی,
ये तारिक मकसूद तो अपनी बातें घड़ता रहता है। कभी हदीस से कोई हवाला भी दिया करो, वो किताब भी बताओ, वो पेज भी बताओ, वो हदीस नंबर भी बताओ, किसने लिखा है। सारी बातें अबू हुरैरा से लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई लोग पहले तो मेरे वीडियो बहुत कम चल रहे, पता नहीं क्यों नहीं चल रहे, आप लोगों का सपोर्ट क्यों कम हो गया है। जितने देख रहे हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, जो ना देख रहे हैं उसको मेरा छोटा सा अर्ज़ है, वो जो वीडियो देख लो, सपोर्ट कर लो। हम भी आपके भाई हैं तो भाई को सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलो कि ऐसे वीडियो आप लोगों तक आते रहें, ऐसे मुफ्तियों। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट कर दो। तब तक दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।